خادم بھائی چٹی شیخا کبھی جناب کا جانا ہوا، وہاں حضرت قبلہ شاہ جی بزرگ ایک مجذوب تھے، یہ آپ بتائیں اس کو کہتے ہیں عشق حضرت، ان کا نام تھا سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ عاشقی ہے حضرت، عاشق کو کچھ اور کہاں نظر آتا ہے۔ اب جیسے بزرگوں کے ساتھ لوگوں کے انداز ہوتے ہیں، ماننے والے نہ ماننے والے، حضرت کے ساتھ بھی تھا، ماننے والے بھی تھے نہ ماننے والے، اب جو ماننے والے تھے انہوں نے بڑی محبت کرنی، اور محبت کا اظہار کس طرح کرنا کہ جو نعمت ہونی نا، حضرت جب نکلتے تھے سڑک پہ جو نعمت ہونی پیش کر دیں گے، آگے ان کی مرضی قبول کرنی ہے نا۔ اب یہ عشق ہے حضرت جی، مثلا کسی نے حضرت کو نا برفی کا ٹکڑا دے دیا، یہ عشق ہے حضرت، برفی کا ٹکڑا دے دیا، تو یہ نہیں کلو کھا گئے تو پھر بھی الحمدللہ نہیں کہتے ہیں، نہیں، کیا کرنا، تھوڑی سی کھا کے نا، یہ تھوڑی سی کھا کے ساتھ ہی نیچے رکھ دینی، اور اپنے اسی عاشقوں والے انداز میں بڑی سادگی سے پوچھنا، وہی یہ برفی تو میٹھی ہے، تو جس کسی نے پیش کی ہونی، ان کو پتا تھا حضرت کا انداز کیا ہے، انہوں نے آگے سے عرض کرنی، حضور چینی پائی ہے تو پھر میٹھی ہونی تھی، اچھا چینی پائی ہے، اللہ حضرت بہت تیز بولتے تھے، چینی پائی ہے، چینی پائی ہے، تو چینی کتوں نہیں آتی سی، اس نے جواب دینا، حضور ظاہر ہے دکان سے لائی تھی، اچھا دکان تو نہیں، تو دکان والے نے کتوں نہیں آتی سی، حضرت اس نے مل سے توڑا منگوایا تھا، اچھا مل تو مل والے نے کتوں نہیں آتی سی، سائی جی رو دی بن دی، اچھا رو دی بن دی، تو رو کتوں نکل دی، سائی جی گنے چوں نکل دی، اچھا گنے چوں نکل دی، تو گنے چ رو کیویں آ جاندی ہے، سائی جی اللہ پاک نے پائی ہے، ہاں اس کو کہتے ہیں عشق، اس کو کہتے ہیں عشق۔ جو عاشق ہوتے ہیں وہ برفی کے ٹکڑے میں سے بھی اپنے محبوب کو تلاش کر لیتے ہیں، یہ ہم ہی ہیں، یہ ہم ہی ہیں جو کلو کلو مچھی کھا جاتے ہیں، کبھی الحمدللہ بھی نہیں کھا، حقیقت ہے ہم تو اللہ کو اتنا بھول چکے ہیں ہم تو، اور یہ نہیں شاید یہاں بیٹھا کو بندہ دل میں کہے نہیں جی مٹھا سی تے پھر نہیں، حضرت زہر بھی دے دو، اس نے زہر میں سے بھی رب کو ڈھونڈنا تھا، نمکین چیز دے دی، ٹک بسکٹ دے دیا، نمک پارا دے دیا، زیرہ پلس دے دیا، حضرت کا پھر وہی سوال، گویا تو لونا ہے، تو جواب دینا حضور لون پایا لونا ہی ہونا، تو کتوں نہیں آندا ہی لون، یہ حضور ہٹی تو تے ہٹی والے نے، وہ ہمارے ادھر سیالکوٹ میں لاہی بازار ہے جہاں نمک پیس کے نا وہ بیچتے ہیں، یہ حضور لائی تو تے لائی والے نے، سائیں جی انہیں کھیوڑے منگوایا ہے، تے کھیوڑے نے سائیں جی تے پہاڑ نے لون دے بڑے بڑے، تے پہاڑاں دی لون کیویں آ گیا، تو پھر سائیں جی اللہ پاک نے پایا ہے، میاں صاحب نے لکھا بھی اس کو، فرماتے ہیں ہائے ہائے پانڈے نال نیوں لگانا واہ تیری دانائی، یہ ہم ختموں پہ جاتے ہیں نا بھائی، دور نہیں بولنے کا، آپ کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ اب تو بڑا کم وقت ملتا ہے، کوئی موقع آئے کو ختم پہ جانا بن جائے، تو میں اکثر دیکھتا تھا مثلا آج کل جیسے کنوں کا سیزن ہے، تو عام گھروں میں بھی اس طرح ہوتا ہے، میں کسی نے کنوں کھولا نا اس کو، تو ایک اس میں سے لی، تو تری جو ہے پنجابی میں جس کو بولتے ہیں، ٹکڑا لیا ایک، تو جب میٹھا نکل آیا نا پھاڑی، تو پھر دعوت کس طرح دیتا ہے، وہ کھا لیا مٹھائی، تو میں اکثر سوچتا ہوں میں یار کدن کو بھی تو لبے جڑا آکھیو قربان جاؤں دے تو جن نے میٹھا کر چھڑے ہے، یار خود تو نہیں نہ ہوا میٹھا، یار خود تو نہیں ہوا، علماء بیٹھے ہیں، میٹھا ہونا کو مالٹے کی ذاتی صفت تو نہیں ہے، کو میٹھا ہونا خربوزے کی اپنی ذاتی صفت تو نہیں ہے، کو میٹھا ہونا تربوز کی اپنی ذاتی صفت تو نہیں ہے، اگر ذاتی صفت ہوتی تو سارے تربوز میٹھے ہوتے، نہیں، اور کوئی تو ہے جو کسی کو میٹھا کر رہا ہے کسی کو پھیکا کر رہا ہے، کوئی ہے حضرت جی، اسی لیے تو میرے بزرگوں کا اپنا شعر ہے، آپ نے لکھا بھی، فرماتے ہیں ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، پتا پتا تیرے ہونے کا پتا دیتا ہے، ہاں یہ دیکھیں نا حضرت جی، میں گلدستہ خراب کرنے لگا ہوں، یہ دیکھو حضرت جی، یہ کبھی آپ کو آپ کے رب کے قریب نہیں لے کے گئے، دیکھو نا یار اس کو ذرا، یہ دیکھیں نا جی، یہ سبز رنگ کی ڈوڈی سے نکلا ہے، یہ سبز رنگ کی ڈوڈی، تو پھر اس کو بھی تو سبز ہونا چاہیے تھا نا، یار کون ہے جس نے اس کو سرخ رنگ دیا ہے حضرت، کون ہے حضرت، کبھی پوچھو ہاں یار اس سے، کون ہے حضرت جی، اچھا یہ بتائیں یہ رنگ برش سے کیا گیا ہے کہ وہ فوارے سے کیا گیا ہے، یہ رنگ کس کمپنی کا ہے، برجر کا ہے، ماسٹر کا ہے، کس کا رنگ ہے حضرت جی، کتنے بندے لگے تھے تو یہ رنگ ہوا ہے حضرت جی، کسی نے بھی نہیں کیا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، حضرت یہ رنگ ہیں حضرت یہ بکھرے پڑے ہیں، اور باقاعدہ یہ کتاب، چلو میں کتاب کا نام نہیں لوں گا، میں کو تھوڑے جا خریدا ہی نہ ہوں، وہ جوید اقبال نے یہ کتاب لکھی، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیٹے نے، وہ اس میں لکھا باقاعدہ اس کتاب میں، وہ کہتا ہے علامہ صاحب نہ باہر گئے، جیسے ہم فرمائشیں کرتے ہیں، وہ کہتا ہے میں نے بھی علامہ صاحب کو خط لکھا پیچھے سے، ابا جی میرے لیے ریڈیو بھیجیے، وہ
کہتا ہے کہ علامہ صاحب نے ریڈیو نہیں بھیجا بلکہ علامہ صاحب نے شعر لکھ کے بھیج دیے تھے. وہ شعر کیا تھے؟ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. اب آپ کہیں گے نا مولوی جی کو کرنے والی گلاں کرو، پھول کو ہی کی پوچھی. بھئی یہ میری بات نہیں ہے، یہ علامہ نے بھی کہا، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ. آپ بھی کہتے ہیں جسٹس جاوید اقبال کو، کیا گر خدا دلے فطرت شناس دے تجھ کو، گر خدا دلے فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالاؤ گل سے کلام پیدا کر. ہے اینو پوچھ، اوے گلاب دے پھلا تینوں لال رنگ کنے دیتا ہے؟ یہ تجھ میں خوشبو کس نے ڈالی ہے؟ کبھی موتیے کے پھول سے پوچھ یہ رنگ تجھے کس نے دیا ہے، اور تجھ میں اتنی خوشبو کس نے بھر دی ہے؟ کبھی گیندے کے پھول سے پوچھ تجھ میں اتنے رنگ کس نے بھرے ہیں؟ اور او بندے خدا کے، جس دن تو پوچھے گا وہ تجھے ضرور جواب دے گا، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو رات کو دن اور دن کو رات بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی. ہم بھول گئے ہیں ہم. یا رسول ہاں یہ رنگ بتا رہے ہیں کہ وہ ہے. یہ صبح یستولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. یہ حضرت ہم غور نہیں کرتے، ہمارا غور و فکر ختم ہو گیا. اسی لیے تو امام غزالی فرماتے ہیں ایک لمحے کا تفکر 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. ہم نہیں تفکر کرتے. اب دیکھیں نا جی ماشاءاللہ آپ کی بڑی خوبصورت ماشاءاللہ مسجد بنی ہوئی ہے، ماشاءاللہ مسجد بھی خوبصورت ہے، خطیب صاحب بھی خوبصورت ہے، لوگ بھی سارے خوبصورت بیٹھے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں نا جی، یہ آپ کا حال چلو میں کہتا ہوں نہیں 10 مرلے کا ہوگا، 1 2 3 4 یہ 4 دیواروں نے آپ کے چھت کو اٹھایا، صرف 10 مرلے کا چھت. ٹھیک ہے جی، بڑے بڑے ماشاءاللہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. سچ بتانا اگر یہ 4 دیواریں چھت کے نیچے سے نکال دی جائیں تو چھت کھڑا رہے گا؟ نہیں رہے گا. تو اللہ قرآن پاک میں آپ کو بھی دعوت دیتی ہے، وہ تیرا 10 مرلے دا نہیں کھلوندا کدی میرا بھی تے ویکھنا ہے. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن الم ترو کیف خلق اللہ، الم ترو کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا. اور بندے تیرا ایک نہیں کھڑا ہو سکتا، دیکھ میں نے 7 کھڑے کر رکھے ہیں. وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا. ہم نہیں فکر کرتے. دیکھو کبھی ادھر دعوت ہے اللہ کی طرف سے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. دیکھو ادھر جی اس کو. اور میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شاعری، اور دکھ کی بات ہے ادھر جی، یہ بزرگ اب رہ گئے ہیں صرف چسکے لگانے کے لیے. یار کبھی شاعری پڑھو تو صحیح نہیں ہے. میں کہتا ہوں ایک شعر پہ غوطہ مارو، زندگی ختم ہو جائے گی، تم واپس نہیں آ سکتے. یہ تو اتنے باریک شعر ہیں میاں صاحب. ایک شعر میاں صاحب کا لکھتے کیا ہے، آپ فرماتے ہیں قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا ہے. دیکھو حضرت یہ شاہکار کسی فیکٹری میں تیار نہیں ہوا، کوئی 300 مزدور نہیں لگے، کوئی ساری اٹلی سے نہیں آیا، کوئی دل انگلینڈ سے نہیں منگوایا گیا، کوئی پھیپھڑے اسپین سے نہیں آئے، کوئی گردے جناب سویڈن سے نہیں آئے. کیا ہوا؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. ہے ماں دے ٹھڈ جی رنگ پر چھڑے سارے دے. دیکھو تو صحیح، قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا ہے. اور دیکھو ذرا جی بنانے والے نے کیا بنایا. چہروں تو چلو چھوڑو، چہروں پہ پھر کبھی گفتگو کر لیں گے. یہ دیکھو کسی کا تھم کسی سے نہیں ملتا ہے. ہاں ذرا جی یہ تخلیق کیا اس ذات کی ہے، اللہ نہیں لگی ہے نا ذرا جی. پوری روح زمین پہ آپ کا انگوٹھا کسی سے نہیں ملتا. یہ دعویٰ ہے. میں ایک دن ایک ڈاکٹر کے کلینک پہ بیٹھا تھا، وہاں وہ بڑا شیشہ تھا، میں لا کے رکھا، میں واہ مالکا قربان جاواں. وہ لینا ہی لائیاں نہیں نا، کیویں دیاں لاشڑیاں نہیں، کسے دی کسے نہ نہیں ملدی ہے. اچھا حضرت جی کسی کو تو چھوڑو، کسی کو چھوڑو، آپ کا دائیں ہی آپ کے بائیں سے نہیں ملتا حضرت ہے. ہاں قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا، پتھر تے کر نظر کرم دی چند سورج چمکاندا ہے. قدرت تھی جس باغ بنائے جگ سنسار تمامی، رنگ برنگی بوٹے لائے کچھ خاصے کچھ عامی ہیں. جے چاہیں تے راجاندے نوں تخت عطا فرمائیں، جے چاہیں تے شاہ کولوں در در خیر منگائیں. ہیں جڑے 35 سال تو حکمران سن انگلینڈ بیٹھے نے، گیند بیٹ کھیڈن والا ملک دا مالک بن گئے. بے نیازیاں میں نے کسی پہ طنز نہیں کی، میں حقیقت بتا رہا ہوں. جو 35 سال سے بادشاہ تھے وہ بھاگ کے انگلینڈ گئے ہوئے ہیں. جی
اور جو گیند بیٹ کھیلنے والا تھا پکڑ کے بات گل ہے منہ نکل گئی. عارف علوی صاحب نے کبھی خواب میں بھی سوچا ہوگا دنداں دا ڈاکٹر پاکستان دا صدر لگے گا. بے نیازیاں دیکھو شاہ جی, اس کی بے نیازیاں دیکھو حضرت جی. جے چاہیں تے راجاں دے نوں تخت عطا فرمائیں, جے چاہیں تے شاہوں کولوں در در خیر منگائیں ہیں. ایک نہ نو رب اتنا دیتا بس بس کرن زبانوں, ایک نہ دا رب کھوج مٹایا خالی گئے جانوں. بے نیازی ہیں حضرت جی اس کی. غور کرو حضرت, جگہ جگہ اس کے, میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے, جگہ جگہ اس کے رنگ لکھنے پڑیں گے. یہ دیکھو حضرت کیا سونے چہرے بن رہے ہیں. کرو وقت جا رہا ہے حضرت. یار فریدہ یہ سب مسافر, کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا نا. ویک فریدہ مٹی پھلی, مٹی نو ویک کے مٹی وقت حضرت جی جا رہا ہے بڑی تھی, اس کو ضائع نہ کرو. ہم بندگی کرنے آئے ہیں, ہم حضور نبی علیہ السلام کی نوکری کرنے آئے ہیں. ہم کسی کے لیے نہیں بنے ہیں. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زبان, اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. محنت کرو حضرت. میں بھی نہیں چنگی ہوتی حضرت. اس نالائق نے سن 2000 میں سیالکوٹ میں گورنمنٹ قومی ہائی اسکول سے میٹرک کیا. سن 2000 ہمارے کالج میں ایف ایس سی میں داخلہ لیا. تو کچھ 6 ماہ گزرے تھے تو میں نے گھر آ کے نا اپنی امی سے کہا جی میں کل تو کالج نہیں جانا. وہ گھبرا گئی کہ یہ کالج نہیں جانا تو کی کرو گے پھر. تو امی کہتی پھر کیا کرنا ہے. تو میں نے عرض کیا امی جی میں ہوں حفظ کرنا ہے. پھر سیالکوٹ میں حفظ کیا, پھر لاہور جامعہ نظامیہ چلے گئے. تو اللہ نے لائن چینج کر دی. باتیں بڑی ہیں. میں اس میں ایک ہی بات, ہمارے بلال بھائی قبلہ ایک ٹیچر تھے سر صابر, سیالکوٹ قومی ہائی اسکول میں وہ ریٹائرڈ ہوئے حضرت. تو آپ ہم انگلش کے ٹیچر تھے. 9th اور 10th میں آپ ہمارے کلاس انچارج بھی تھے حضرت. بڑے سخت مزاج تھے. اور آپ کا انداز کیا تھا کہ جو حضرت کا لیسن یاد نہیں نہ کرتا تھا یا ہوم ورک نہیں کرتا تھا تو حضرت اسے 12 سوٹیاں مارتے تھے. یہ حضرت کا قانون تھا. اور اسے آگے اوکھا قانون کیا تھا, 6 سٹکیں اس ہاتھ پہ اور 6 اس ہاتھ پہ. اور اس سے بھی اوکھا ایک اور قانون تھا. وہ کیا, اگر 6 کا عدد پورا ہونے سے پہلے آپ نے ہاتھ نیچے کر لیا نا تو پھر ایک تو شروع ہو جائے. تو یہ نہیں کہ یہ روز ہی ہوتا تھا, یہ پھر ہوتا بھی کبھی کبھی تھا حضرت. اس کا فائدہ تھا لیکن کبھی کبھی پھر ہو بھی جاتا تھا. ظاہر انسان تھے, کوئی شادی آ گئی یا کوئی فیملی میں کوئی اس طرح کا پروگرام ہو گیا یا خود ہی سستی کر گئے تو پھر ہوتا پتہ کیا تھا, اسکول چلے جانا, جا کے نا کلاس کا دروازہ بند کر لینا. میرے ابو جی کا دفتر بالکل اسکول کے پیچھے تھا تو میں بڑی جلدی اسکول جاتا تھا, دروازہ بند کر لینا, ذکر کر کے نا جو بھی کر سکتے تھے دروشی پڑھ کے, تو پھر دعا کرنی, یا اللہ آج سبق نہیں یاد, یا اللہ سر جی دی سائیکل ہی خراب کر چھوڑ. میں مسجد میں بیٹھا آپ کو سچ کہہ رہا ہوں, بالکل اسی طرح نا نہیں سامنا نہیں, بڑا اوکھا کام تھا 12 روٹیاں کھانا. جی پھر دعا کرنی, اچھا چل یا اللہ سائیکل نہ خراب کر, تو اس طرح کر یا اللہ بارش پا دے. پھر دل میں خیال آنا یار بارش پڑے گی تو کنی مخلوق پریشان ہوئے گی. پھر اینڈ پہ یہ دعا کرنی, چل یا اللہ اس طرح کر دے, تیرے نبی علیہ السلام دی حدیث پاک دا مفہوم ہے بخار نہ گناہ چڑھ دینے, چل استاداں نو بخار چڑھ دے, اسی بچ جاواں گے, استاداں دا بھی فائدہ ہو جائے گا. بالکل جو ہے نا اسی طرح دعا کرنی. لیکن پتہ نہیں حضرت جی وہ قبلہ اثر ہی نہیں تھا, کبھی قبول نہیں ہوئی حضرت. اللہ